میں نے جگہ کو نہیں دیکھنا، میں نے تعداد کو نہیں دیکھنا، میں نے ذکر کو دیکھنا ہے، اور میں ذکر محمد و آل محمد عبادت سمجھ کر کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ بغیر وضو کے کبھی مجلس پڑھتا ہوں، ہمیشہ باوضو ہو کے مجلس پڑھتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت بغیر وضو کے ہوتی ہی نہیں ہے نا بابا جی، ایسے ہے نا، عبادت بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ آج اس پاک مقام پر، لفظ میں نے پاک مقام جان بوجھ کر کہا ہے کیونکہ زمینیں تو بڑی ہیں، کسی زمین پر نجاست ہوتی ہے، کسی زمین پر کثافت ہوتی ہے، کسی پر کاشتکاری ہوتی ہے، کسی میں رہائش ہوتی ہے، اور کوئی زمین اللہ اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے۔ کائنات میں دو جگہیں ایسی ہیں جو اللہ نے عبادت کے لیے چنی ہیں، ایک اللہ کا گھر مسجد اور دوسری امام بارگاہ۔ مسجد میں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں امام بارگاہ میں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور کائنات میں حسین سے بڑا ذاکر کوئی نہیں، جس نے نوک سینہ پر سوار ہو کر اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ نے وعدہ کیا حسین تو نے بھی میرا انوکھا ذکر کیا، میں بھی تیرا انوکھا ذکر کروں گا۔ کائنات کے ہر مقام پر حسین حسین میں کروا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ قبلہ کچھ دن پہلے یزید کے چاہنے والوں نے چوکوں پر بیان دیے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا لعنت کرے یہ نقل کفر نباشت۔ وہ کہہ رہے تھے جی وہ زندہ باد ہے، میں اس کا نام لینا ہی پسند نہیں کرتا ممبر پہ، وہ زندہ باد ہے، وہ تو جی صحابی رسول تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ انہوں نے برملا بیان دیے۔ میں چینل کی مجالس جہاں پر بھی پڑھ رہا ہوں، میری کوشش ہے کہ میں حسین کے حق میں بیان دے کر یزید کا کردار بتاؤں۔ انہوں نے یزیدی مجمع میں یزید کے فضائل پڑھے تھے، ہم حسینی مجمع میں حسین کے فضائل پڑھتے ہیں، یزید کا کردار بھی بتاتے ہیں۔ آج دل چاہتا ہے دونوں کردار آپ کے سامنے رکھوں، یزید کون ہے اور حسین کون ہے، جس میں عقل ہوگی، جس میں انسانیت ہوگی، جس کے اندر اسلام ہوگا، وہ خود پہچان لے گا حقیقی اسلام کہاں ہے اور یزیدی اسلام کہاں ہے، وہ پہچان لے گا درودی اسلام کہاں ہے اور برودی اسلام کہاں ہے۔ اچھا اب کیونکہ ٹائم میرے پاس ہے، کھل کے میں پڑھ لوں گا، اگر آپ کھل کر سنیں گے تو عبادت کا لطف آ جائے گا۔ میں نے کہا دو کردار آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ کم میں پڑھا ہوں منطق و فلسفہ، فلسفی جسے کہتے ہیں انگریزی میں، فلسفہ اردو میں کہتے ہیں۔ فلسفے کا تعلق ہے عقل کے ساتھ، دین کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب کسی لادین کے ساتھ بحث کی جاتی ہے تو قرآن کی آیت پہ نہیں کی جاتی، اللہ پہ نہیں کی جاتی، عقل سے کی جاتی ہے۔ بھائی وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، لادین ہے خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو عقلی گفتگو مانتا ہے۔ آؤ عقلی اعتبار سے ہم تھوڑی سی سیر کرتے ہیں۔ فلسفہ کہتا ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلا کیسے؟ اگر اس امام کوٹ میں، امام بارگاہ کے اندر سارے کے سارے مرد بیٹھے ہیں جنسیت کے اعتبار سے، تو پھر کوئی عورت نہیں ہے۔ اگر عورتیں ہیں، میں فرض کر رہا ہوں نا، اگر عورتیں ہیں ساری
میں نے کہا ساری، میں نے کوئی قید نہیں لگائی. تو پھر کوئی مرد نہیں ہے. اگر اس وقت دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے. کوئی عالم ہے تو جاہل نہیں ہے، کوئی جاہل ہے تو عالم نہیں ہے. کوئی بچہ ہے تو جوان نہیں ہے، کوئی جوان ہے تو بچہ نہیں ہے. ہے نا ایسے؟ اور کوئی مولا کا چاہنے والا ہے تو وہ بغض حیدر رکھنے والا نہیں ہے. اور اگر کوئی بغض حیدر رکھنے والا ہے تو وہ حب حیدر رکھنے والا نہیں ہے. ہے نا ایسے؟ دو کردار. ان دو کرداروں کو سمجھانے سے پہلے صرف حسین کی فضیلت میں ایک حدیث، کیونکہ ہم اپنی طرف سے تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں یا قرآن سے بولتے ہیں یا فرمان سے بولتے ہیں، یا قرآن یا فرمان. اگر قرآن نے علی کی ولایت کو ثابت کیا ہے تو علی ولی ہے، اگر نہیں کیا تو علی ولی نہیں ہے. اگر محمد نے علی کو ولی بنایا ہے تو علی ولی ہے، ورنہ علی ولی نہیں ہے. اور اگر محمد نے اپنی سچی زبان سے حسین کے فضائل پڑھے ہیں تو حسین کی فضیلت ہے، ورنہ حسین کی فضیلت نہیں ہے. اور اگر قرآن نے حسین کا قصیدہ پڑھا ہے تو حسین لائق تحسین ہے، ورنہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارا معیار قرآن ہے. ہمارا معیار کسی ایسے کی حدیث نہیں ہے جس نے زندگی کا زیادہ حصہ کفر میں گزارا ہو. ہمارا معیار کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے زندگی کے آخری عمر میں اسلام کو قبول کر کے کہا ہو کہ اب میں اسلام کا بڑا ٹھیکیدار ہوں، آؤ مجھ سے حدیثیں لو. جس نے رسول کا ایک مرتبہ جھوٹا پیا ہو، اس سے اتنی حدیثیں ہوں، اور جسے محمد اپنی زبان چسواتے رہے ہوں. معیار قرآن یا محمد کی زبان، اس سے کم ہمارا معیار ہی نہیں ہے. اگر ہم نے علی کو علی ولی مانا ہے تو قرآن کی وجہ سے، محمد کی زبان کی وجہ سے. آؤ میں اسی محمد کی زبان سے حسین کی شان میں ایک فضیلت سناتا ہوں. درود بھیجیے محمد علی. محمد مصطفیٰ منبر رسول پر واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. حرام و حلال کی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ اچانک محمد کا چھوٹا نواسا، یا یوں کہوں جنت کا چھوٹا شہزادہ، مسجد میں نانا کے پیچھے آیا. اب پاؤں دامن میں الجھا، زمین بوسہ لینا چاہتی ہے. حسین گرے نہیں ہیں، میں یہ جملہ نہیں کہتا. امامت کے پاؤں نہیں لڑکھڑاتے، امامت کے پاؤں کبھی نہیں لڑکھڑاتے. زمین بوسہ لینا چاہتی تھی. ادھر محمد نے منبر کو چھوڑا، صحابہ کے مجمع کو چیرا، صحن مسجد میں آئے، حسین کو بغل گیر کیا اور اٹھا کر واپس منبر پر آئے. اب حرام و حلال کی بحث چھوڑ دی اور کہا ایوہ الناس ھذا حسین. اور لوگوں اسے پہچانو، یہ حسین ہے. کیا صحابی نہیں جانتے کہ یہ حسین ہے، محمد کا نواسا ہے، علی و بطول کا بیٹا ہے؟ نہیں جانتے لوگ. یہ پھر محمد کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا آج جو تعارف کروا رہا ہوں ایسا تعارف پہلے نہیں ہوا. ھذا حسین. اچھا محمد مصطفیٰ سچی زبان سے ذرا تعارف کرواؤ، یہ والا حسین کون ہے؟ کہا ھذا حسین وعرفوہ، اس کو پہچانو، وفضلوہ، اور اس کی فضیلت کا اقرار کرو، وانصروہ، اگر وقت پڑ جائے تو اس کی مدد کرو. تو معلوم ہوا 61 ہجری میں جو حسین کی نصرت کرنے آئے تھے وہ محمد کی زبان میں مسلمان تھے، جو حسین کے مقابلے پر آئے تھے وہ کافر تھے. ایک لمحے کے لیے گفتگو کو روک کے دست ادب جوڑ کے یا رسول اللہ، یہ حرام و حلال کی بحث چل رہی تھی، آپ نے کیوں بحث کو چھوڑ دیا؟ دوڑے روایت جملے، رسول دوڑے تیزی سے اترے اور اتر کر بیٹے کو اٹھایا.
بیٹا بھی نواسا بھی کبھی اس بحث میں نہ جانا. مباہلہ کی آیت کے مطابق بیٹے ہیں یہ محمد کے بیٹے ہیں. بیٹے کو اٹھایا یا نواسے کو اٹھایا. یا رسول اللہ کسی صحابی سے کہتے جا کر اٹھا لیتے, آپ نے کیوں ایسا کیا؟ ہاں حسین کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں, حسین کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں. جو محمد وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے, جو بولتا قرآن ہے, چلے تو قرآن ہے, بیٹھے تو قرآن ہے, سوئے تو قرآن ہے, کسی کو بلائے تو قرآن ہے, کسی کو محفل سے اٹھا کے بھیج دے تو قرآن ہے. وہ چلتا قرآن کیوں گیا؟ یا رسول اللہ یہ حرام و حلال کی بحث کو آپ جاری رکھتے. کہا جانتے نہیں, حرام اور حلال کی پہچان حسین ہے, حرام اور حلال کی پہچان حسین ہے. حدیث رکی نہیں, کہا لوگو ایوہ الناس ھذا حسین وعرفوہ وفضلوہ وانصروہ. وہ جو ہے ھذا حسین جدتہ فی الجنہ, جدہ فی الجنہ, امہ فی الجنہ, ابوہ فی الجنہ, امتہ فی الجنہ, خالہ فی الجنہ, محبہ فی الجنہ, محب محبیہ فی الجنہ. پہچانو, آج انوکھا تعارف کروا رہا ہوں حسین کا. یہ حسین کوئی معمولی شے نہیں ہے. یہ حسین وہ ہے جس کا دادا جنتی, جس کی دادی جنتی, جس کا نانا جنتی, جس کی نانی جنتی, جس کا بابا جنتی, جس کی ماں جنتی, جس کی خالو جنتی, جس کی پھوپھی جنتی, جس کے چاہنے والے جنتی. نہیں نہیں نہیں, اس سے وزنی جملہ کہا محمد مصطفیٰ نے, کہا اس کے چاہنے والے جنتی, اس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے جنتی. ہم نے حسین کی محبت میں جنت کو اتنا سستا دیکھا, اللہ اکبر. ہم نے حسین کی محبت میں جنت کو اتنا سستا دیکھا, جو حسین سے محبت کرے اس محب کو چاہنے والے کو بھی جنت ملتی ہے. تو جس جنت کی تلاش میں دن رات مارا مارا پھرتا ہے, وہ جنت میرے حسین کی ہے, وہ جنت میرے حسین کی ہے. اور حسین سے عداوت کر کے تو جنت میں جائے گا کیسے؟ ابھی میں نے مجلس شروع نہیں کی, مجلس تو میں اب شروع کرنے لگا. محمد علی محمد اس بھائی کا شکریہ جس نے نعرہ لگوایا, کیونکہ مجھے پیاس لگ رہی تھی, میں پانی پینا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ ہے آج ناشتے میں مچھلی کھا کر آیا ہوں. ہماری والدہ نے کہا میں نے مچھلی بنائی ہے, آپ مچھلی کھا کر جائیں. والدہ کا حکم تھا تو میں نے کھانا تھا. مجھے پتا ہے میں مجلس پڑھوں گا میرے ہونٹ خشک ہوں گے, کیونکہ مچھلی کی ایک خاصیت ہے کہ مچھلی اگر مر بھی جائے, پیٹ میں چلی بھی جائے تو پانی کو طلب کرتی ہے. مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. آؤ, کیونکہ بات آ گئی میرے ذہن میں, 3 جانور ہیں جو پانی میں رہتے ہیں, جو پانی کے اندر رہتے ہیں. ایک مچھلی, ایک مینڈک, ایک مگرمچھ. یہ 3 جانور ہیں. یہ تینوں کہتے ہیں ہمیں پانی سے پیار ہے. مینڈک کہتی ہے مجھے بھی پیار ہے, مچھلی کہتی ہے مجھے بھی پیار ہے, مگرمچھ کہتا ہے مجھے بھی پانی سے پیار ہے. یہ ان کا زبانی دعویٰ ہے. لیکن جب ہم عملی دعویٰ دیکھتے ہیں, مینڈک پانی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے, مگرمچھ پانی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے. جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو, مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے, مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے, یہی اس کا ذریعہ ہے. اور پھر مسلمان اسے کھا لیتے ہیں. جب وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے پھر بھی کہتی ہے دیکھو
میں مر کر بھی پانی سے محبت کرتی ہوں، مجھے پانی کی اتنی طلب ہے، میں تیرے پیٹ میں چلی گئی لیکن پھر بھی مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ شیعان علی بھی مچھلی کی طرح ہے، شیعان علی بھی مچھلی کی طرح ہے، حسین کے چاہنے والے بھی مچھلی کی طرح ہے۔ جب ظالموں نے کہا تھا ہم دیکھیں گے تم کیسے جلوس نکالتے ہو، تو شیعوں نے کہا تھا آ کر دیکھ لے، ہم مر تو سکتے ہیں، حسین کو نہیں چھوڑ سکتے، مر بھی گئے تو ہر ٹکڑا کہے گا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سبحان اللہ۔ شیعہ مچھلی کی طرح ہیں، مر بھی جائیں گے تو ذکر حسین نہیں چھوڑیں گے۔ دلیل یہ نہ کہنا مولانا ہوائی فائر مار کے گئے ہیں، میں قوم کا بھی پڑھا ہوا ہوں، ادھر یونیورسٹی کا BSc MBA ہوں، ہوائی فائر میں کرتا ہی نہیں ہوں، میں دلیل دے کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ بندہ مر گیا، وہ بندہ شیعہ مر گیا، یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ اسے کہنا چاہیے وہ تو شہید ہو گیا۔ من مات علی آل محمد مات شہیدا، وہ تو شہید ہو گیا، اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ جب ہمارا کوئی مرتا ہے ہم اس کی سوئم کی مجلس پر بھی ذکر حسین کرتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مر کے بھی اسے ذکر حسین کی ضرورت ہے۔ آؤ اپنے موضوع کی طرف، یہ ایک جملہ بس آ گیا تھا تو میں نے کہہ دیا۔ میں نے تو تعارف کروانا ہے حسین کون ہے اور یزید کون ہے۔ حسین ہے کون؟ حسین وہ ہے کہ جس کا دادا ابو طالب ہے، جس کا دادا ابو طالب ہے، کہ جس نے جب تک محمد کی نصرت نہیں کی محمد نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ جو ہے نا، محمد نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ پہلے دن آئے تھے، کھا کے بھاگ گئے تھے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے حکم دیا اپنے رشتہ داروں کو بلا، اقربین کو بلا۔ محمد نے اقربین کو بلایا۔ قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے اقرب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک الف سے اقرب ہوتا ہے، ایک عین سے اقرب ہوتا ہے۔ جو ہے الف سے جو اقرب ہوتا ہے اس کو رشتہ دار کہا جاتا ہے، جو عین سے اقرب ہوتا ہے اقرب۔ اقرب در اقرب ہے شادی نہ کرنا۔ یہ جملہ سنتے ہو نا، جنتری میں اکثر کہتے ہیں اقرب در اقرب ہے، کوئی نیک کام نہ کرنا۔ اقرب کا معنی ہوتا ہے بچھو۔ اللہ نے حکم دیا تھا اقربین کو بلا، محمد نے اقربین کو بلایا۔ ان الف والے اقربین میں زیادہ عین والے اقربین آ گئے، اقربین آ گئے، کھانا کھا کے بھاگ جاتے تھے۔ تیسرے دن جو حقیقی الف والا اقرب تھا جس کو ابو طالب کہتے ہیں، حقیقی الف والا اقرب، اس نے کہا محمد قم یا سیدی، اور میرا سردار کھڑا ہو جا، آج اعلان کر، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ ادھر ابو جہل کھڑا ہوا، ابو طالب دوڑے، کیرے بان سے پکڑا اور بٹھا دیا، کہا خبردار سنو جو کچھ محمد کہتا ہے۔ محمد نے اعلان کیا، اب ابو طالب ہے کون؟ جو مربی پیغمبر اسلام ہے۔ مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، تربیت کرنے والا، کیونکہ ابو طالب کے ہاتھوں محمد کی تربیت ہوئی۔ شیعہ سنی روایات کے مطابق محمد مصطفیٰ یتیم تھے، ان کی کفالت حضرت ابو طالب نے کی۔ تو جملہ کہنے دو، جس کی ابا کا دامن پکڑ کر رسالت اور امامت نے چلنا سیکھا۔ جملے آرام سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے ایزی لے رہے ہو آپ میرے جملہ، آسان لے رہے ہو، زور سے پڑھوں پھر وہ جملے۔ جس کے دسترخوان پر رسالت اور امامت پلتی رہی، جس کے ہاتھوں کی غذا سے
پاک محمد کے دہان میں غذا جاتی رہی، جس پر تو کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک نقطہ ہے، پتہ نہیں میں نقطوں میں آگے نکل جاتا ہوں، پھر موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، بہرحال یہ نقطہ دیتا جاؤں۔ جو شخص کافر ہو، مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ جس کھانے کو ہاتھ لگائے وہ کھانا نجس ہو جاتا ہے۔ اب ہم کچھ نہیں کہتے، ابو طالب کا کیسا ہاتھ تھا جس ہاتھ سے وہ غذا محمد کے دہان میں جاتی تھی، ہم کچھ نہیں کہتے۔ ہمارا تو ایمان ہے ابو طالب کا ہاتھ بھی پاک تھا، اس کی غذا بھی پاک تھی، جس کا نتیجہ محمد مصطفیٰ تھا۔ اچھا معذرت ناراض نہ ہونا، آپ میرے سر کا تاج ہو، اس کی پہلے جملہ کرم، ہر عزادار کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو۔ نعرہ ڈھیلا نہ لگایا کرو، نعرہ طاقتور لگایا کرو، نعرہ طاقت بے شک نہ لگاؤ۔ جو میں کیونکہ ذکر میں نے پہلا جملہ کہا تھا، میں ذکر آپ کے لیے تو کر ہی نہیں رہا۔ دادی کون ہے حسین کی؟ حسین کی دادی وہ ہے کہ تاریخ بشریت میں اس کے سوا کعبے میں کسی کے لیے در نہیں بنا۔ ایک عصمت کی ملکہ حضرت مریم تھی، جس نے بغیر باپ کے عیسیٰ جیسے نبی بیٹے کو جنم دینا تھا، وہ بھی بیت اللہ میں تھی۔ اللہ نے کہا مریم یہاں سے چلی جا، کیوں؟ یہ بیت العبادہ ہے، بیت الولادہ نہیں۔ لیکن جب فاطمہ بنت اسد نے علی جیسے شیر کو ولادت دینا تھی تو اللہ نے ابو طالب کے گھر سے اپنے گھر میں بلایا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آنے والا ہے وہ عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اذن اللہ ہے، نور اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف بلایا نہیں، پھر در بنایا، صرف در نہیں بنایا، 3 دن تک مہمان بھی رکھا۔ مریم کے لیے اگر بیت المقدس میں جنتی کھانے آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد کے لیے بیت اللہ میں جنتی کھانے آتے تھے۔ ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا، مریم کے لیے جب تک اس نے عیسیٰ کو ولادت نہیں دی جنتی کھانے آتے تھے۔ جیسے اس نے عیسیٰ کو ولادت دی، اب کہا یا اللہ میں بھوکی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کہا اب مشقت کرنا پڑے گی، اب کھانا جنت سے نہیں آئے گا۔ کہا جو کھجور کا تنا ہے اس کو ہلا، تازہ کھجوریں گریں گی۔ مریم نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ، جب میں بالکل صحیح و سالم تھی اس وقت مجھے جنت سے کھانے بھیجتا تھا، اب میں حالت بیماری میں ہوں، حالت زچگی میں ہوں، میں نے بچے کو جنم دیا ہے، میرے بدن میں نکاہت ہے، میں نے بچے کو دودھ پلانا ہے، بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ نبی خدا ہے، میں عصمت کی ملکہ ہوں، اب مجھے کہہ رہا ہے مشقت کر پھر کھانا ملے گا۔ کہا پہلے تیرے اور میرے درمیان میں کوئی نہیں تھا، پہلے تیرے اور میرے درمیان میں کوئی نہیں تھا، اب تیرے اور میرے درمیان میں عیسیٰ آ گیا ہے۔ ادھر فاطمہ بنت اسد جب کعبے میں آئی، ان کے درمیان علی تھا۔ اللہ نے نہیں کہا فاطمہ تیرے اور میرے درمیان میں علی ہے، اللہ نے 3 دن تک کھانا بیچ کر بتایا، جو علی کے در پہ آ گیا وہ سیدھا خدا کے پاس پہنچ گیا۔ یہ نور ولایت ہے جو آپ کے دلوں کے اندر منور ہے، یہ آپ مجھے داد نہیں دے رہے، یہ علی کی ولایت بول رہی ہے، ماں کی شرافت بول رہی ہے، باپ کی حلال کمائی بول رہی ہے، اور تمہارے گھر کا پاک ماحول بول رہا ہے۔ بنی امیہ کے دور میں کہا جاتا تھا جاؤ دشمن علی کو ڈھونڈو۔ کہا یہ کوئی مشکل ہے؟
دیکھو جس کے باپ کی جگہ خالی ہو دشمن علی ہوگا. جس کے باپ کی جگہ خالی ہو وہ دشمن علی ہوگا. اللہ اکبر. تعارف ہو رہا ہے. کہا حسین کا نانا کون ہے؟ حسین کا نانا کہا حسین کا نانا وہ ہے جس کی مثال نہ انبیاء میں ہے نہ مرسلین میں ہے، جس کی مثال نہ فرشتوں میں ہے نہ غیر فرشتوں میں ہے. وہ خاتم الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے. کہا اس کی نانی کون ہے؟ اس کی نانی وہ ہے کہ جس نے اپنی دولت کے دروازے اسلام کے لیے کھول دیے، جس کی دولت کے صدقے میں لوگ غنی بنے، جس کی دولت کے صدقے میں لوگ غنی بنے، جس کی دولت کے صدقے میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، جس کی دولت کے صدقے میں لوگ اسلام لے کر آئے. بات کو سمجھنے لگا ہوں میں. ابھی تو میں حسین کے تعارف میں ہوں، ابھی تو میں نے یزید کا تعارف بھی کروانا ہے. کتنا وقت کتنا رہ گیا میرا، مجھے یہ بتا دیجیے. 12:40 پہ ختم لائن. اب کیا ٹائم پہ اب 12:10 ہو گیا. 12:10 ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہے. پھر تیزی سے گزروں. پھر نماز واجبات. نانی کہا حسین کے بابا کا تعارف. حسین کے بابا کے لیے صرف ایک جملہ کہہ کے میں آگے گزر رہا ہوں. حسین کا بابا وہ ہے کہ جو کعبے میں پیدا ہوا. جس کعبے کے تو چکر لگا کے حاجی بنتا ہے وہ حسین کے بابا کا سچا خانہ ہے. کہا حسین کی ماں کون ہے؟ ہم کچھ نہیں کہتے. میں نے کہا تھا معیار ہم نہیں ہیں، معیار یا قرآن ہے یا محمد کی زبان ہے. محمد نے اپنی سچی زبان سے کیا کہا تھا؟ فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اتنا نہیں کہا، پھر کہا ان اللہ یرضی برضا فاطمہ ویغضب بغضب فاطمہ. اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. مجھے ایک جملہ کہنے دو، اگر اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے تو تاریخ میں جس 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 پر فاطمہ غضبناک ہے اس پر اللہ غضبناک ہے، اور جس 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 پر فاطمہ راضی ہے اس پر اللہ راضی ہے. توجہ، اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے. ہو گیا تعارف. کہا حسین کا بھائی کون ہے؟ کہا حسین کا بھائی جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے سچی زبان سے کہا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. لفظ کہا جوانوں کے سردار ہیں. تو جسے بوڑھوں کا سردار بنا بنا، جب کوئی جنت میں بوڑھا ہوگا ہی نہیں تو کوئی سردار ہوگا ہی نہیں. حسین ہے کون؟ جس کی نسل میں 9 امام ہیں، ایک کے بعد دوسرا امام، ایک کے بعد دوسرا تیسرا امام. یہ حسین کا مختصر تعارف. میں نے سمجھا تھا وقت بڑا ہے، یہ پتہ نہیں جب فضائل آل محمد پڑھنے بیٹھے تو دامن وقت میں گنجائش کیوں نہیں رہتی، وقت کا پتہ کیوں نہیں چلتا. کسی اور کا ذکر کریں تو ذکر بور ہو جاتا ہے، انسان بور ہو جاتا ہے. یہی ذکر ہے، یہی حدیثیں ہیں، یہی کلمات ہیں. مومن ہر سال سنتے ہیں، ہر سال اس سے زیادہ داد دیتے ہیں، ہر سال اسی ذکر پر پہلے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. یہ معجزہ ہے. آؤ میں ذرا تشریح کا دوسرا رخ دکھا دوں. وہ جسے تم زندہ باد کہہ کر پکار رہے تھے وہ ہے کون؟ اس کا کردار کیا ہے؟ اس کے آباء و اجداد کون ہیں؟ یزید کا دادا ابو سفیان ہے جو رسول سے جنگیں کرتا رہا، جو رسول سے جنگیں کرتا رہا. اس کی دادی ہندہ ہے جو جنگ احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانا چاہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں اسے 3 نام دیے گئے: عاقلۃ الاکباد، جگر خار. ایسی عورت جو جگر کو چبائے اسے عاقلۃ الاکباد کہتے ہیں. ام الجمیل،
हम्मालत अल-हतब। अब मैं बहस में नहीं जाना चाहता, यहाँ पे बड़ी प्यारी बहस थी। मौलाना जो नहजुल बलागा में खत नंबर 28 लिखा है अमीर शाम को, किबला ज़िशान है, दर जवादी साहब ने उसका तर्जुमा किया है। सफ़ा नंबर 527 है, उल्टी साइड है, नीचे वाली सतरें हैं। उस पर मेरे मौला ने इसको कहा है हम्मालतुल हतब का बेटा, उम्मुल जमील का बेटा। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। ये इसका दादा और दादी, नाना और नानी कौन है? नाना और नानी ईसाई हैं। तारीख में कोई ज्यादा किबला मौजूद है, ज्यादा उनके बारे में मौजूद नहीं है, ईसाई हैं। जितने भी बुलंद पाया हो थे तो ईसाई। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसकी मां मैसूना जो खुद एक ईसाई औरत थी, जब इसकी पैदाइश हुई, आओ तुम्हें तारीखी वाकयात सुना के जाता हूँ। जब इसकी पैदाइश हुई तो इसे ननिहाल के हवाले कर दिया गया। वो बादिया नशीन थे, सहरा के रहने वाले थे और उनका कारोबार गाना बजाना था। कारोबार गाना बजाना था। गाना गाकर जो कमाई आती थी, रक्स करके जो कमाई आती थी, उससे ये अपना पेट पालते थे। तो जो है ऐसी बातों पे खामोश हो जाते हैं। उससे ये अपना पेट पालते थे, यानी इसके पेट के अंदर हराम कमाई जाती रही। हुसैन के बाबा के पेट में अबू तालिब की हलाल कमाई जाती। अल्लाह अकबर। हराम कमाई। एक नुक्ता तबलीग का सुनो, अमामा सर पे है। फजाइल, मिंबर रसूल है ही फजाइल और तबलीग के लिए। फजाइल इसलिए पढ़े जाते हैं कि लोग फजाइल अली भूल न जाएं। 1.25 लाख के मजमे में लोग भूल गए थे कि मन को तुम मौला का विस्तार कौन था। 1.25 लाख के मजमे में ये इसीलिए बयान किए जाते हैं कि लोग भूल न जाएं। ये गाना बजाना इंसान को यजीदियत की तरफ लेके जाता है। और हम क्या कह देते हैं, बच्चा घर में गाने को सुन रहा है, अच्छा चलो बाहर तो नहीं गया ना, बुरी सोबत में तो नहीं है, बुरे बच्चों के साथ मोहल्ले में तो नहीं खेल रहा, मेरी आंखों के सामने तो है ना। माँ बाप की क्या देते हैं, चलो जी मेरी आंखों के सामने तो बैठा, हाँ कंप्यूटर पर गाने ही तो सुन रहा। ये गाना सुनना यजीदियत की तरफ लेकर जाता है और कुरान हुसैनियत की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि हुसैन के घर में कुरान उतरा था। कुरान हुसैनियत की तरफ लेके जाता है, गाना यजीदियत की तरफ लेके जाता है। मुझे यकीन है किसी मोमिन के घर में गाना नहीं चलता। अगर गलती से कभी चलता भी है तो उसे निकाल दो, क्योंकि हमने बेटों को हुसैनी बनाना है, यजीदी नहीं बनाना। हमने बेटों को हुसैनी बनाना है और हम बेटों को पालते ही हुसैन के लिए। हम बेटों को पालते ही हुसैन के लिए हैं। बेटे को सुई चुभ जाए बाप का दिल घबरा जाता है, लेकिन 10 मुहर्रम के दिन पता है खतरा है, मशी वाले दिन खतरा है, 40 वाले दिन खतरा है। माँ खुद कहती है जाली अकबर का सदका, जाली अकबर का सदका। यजीद पहचानो कौन है? यजीद का बाप चलाकों का इमाम है। कहते हैं यजीद ने हुसैन को कत्ल नहीं किया था। यजीद ने हुसैन को कत्ल नहीं किया था। और आजकल कुफ्र के फतवे भी बड़ी जल्दी लग जाते हैं। किसी एक सहाबी रसूल के बारे में चाहे इल्मी गुफ्तगू ही क्यों ना करो, फौरन से फतवा लग जाता है कुफ्र का फतवा। हम इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं फिर भी कुफ्र का फतवा। जनाब वो सहाबी रसूल है, वो सहाबी रसूल है, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे बताओ हुसैन से भी बड़ा कोई सहाबी रसूल है? तारीख में मोहम्मद ने किसी सहाबी को कांधों पे सवार किया हो? अगर सवार किया है तो हुसैन को किया है या हुसैन के बाबा अली को किया है? तारीख में मोहम्मद ने किसी सहाबी के हाथों में अपनी जुल्फें दी हो? कोई सहाबी हाथ तो लगाए जुल्फों को, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा।
لیکن محمد حسن کو بھی زلفیں پکڑاتے ہیں، حسین کو بھی زلفیں پکڑاتے ہیں. حسین کہتے ہیں نانا دائیں مڑو، زلفیں دائیں مڑتے ہیں، نانا دائیں مڑ جاتی. یہ نانا نہیں مڑ رہا، یہ محمد مڑ رہا ہے. یہ محمد نہیں مڑ رہا، یہ قرآن مڑ رہا ہے. یہ قرآن نہیں مڑ رہا، یہ اسلام مڑ رہا ہے. اللہ اکبر. بتاؤ مجھے کوئی ایسا صحابی. کہتے ہیں یزید نے قتل حسین نہیں کیا تھا. ہم کچھ نہیں کہتے. آؤ برادران اہل سنت کی کتابوں سے بہترین مفکرین علماء کی زبانی بتاتے ہیں کون قاتل حسین ہے. شیعہ کو دب کر ریفرنس نہیں دے رہا. ڈاکٹر طاہا حسین قبلہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں. ڈاکٹر طاہا حسین، اس نے اپنی کتاب فتنۃ الکبریٰ میں کہا میں مان لیتا ہوں یزید قاتل حسین نہیں ہے. میں مان لیتا ہوں یزید قاتل حسین نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے. جب کسی بادشاہ کی حکومت میں کوئی گورنر اتنا بڑا جرم کرے کہ جو بادشاہ کے لیے باعث ندامت ہو، بادشاہ کے لیے گالی بن جائے، اتنا بڑا جرم، تو بادشاہ اس گورنر کو معزول کر دیتا ہے. ہم نے تاریخ میں ابن مرجانہ کو معزول ہوتے نہیں دیکھا. اگر یزید معزول کر دیتا ہم مان لیتے کہ یزید قاتل حسین نہیں ہے. اس کا معزول نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید قاتل حسین ہے. تو پھر ڈاکٹر طاہا حسین نے فیصلہ کیا. اس نے کہا جتنا مجرم قاتل حسین ہے اتنا مجرم قتل حسین پر خاموش رہنے والا ہے. اتنا مجرم قتل حسین پر خاموش رہنے والا ہے. یہ اس کے جملے تھے. اس سے بڑا جملہ برادران اہل سنت کے عالم دین علامہ تفتازانی نے کہا. علامہ تفتازانی بہت پائے کے عالم دین ہیں. انہوں نے کہا تم یہ بحث کرتے ہو کہ یزید قاتل حسین ہے، پہلے یہ بحث کرو کہ وہ مسلمان تھا بھی یا نہیں. یہ بحث کرو کہ وہ مسلمان تھا بھی یا نہیں. کہا کبھی مسلمان ہو تو ہو، قتل حسین کے بعد وہ مسلمان نہیں. اس نے دلیل دی. اس نے کہا محمد نے سچی زبان سے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جس نے حسین کا قتل کیا اصل میں اس نے محمد کا قتل کیا. اور جب محمد کا قاتل ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا. جو محمد کا قاتل ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا. ایک اور مورخ نے اس سے بڑا فیصلہ کیا. اس نے کہا یزید کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 3 جملے. اللہ لعنت کرے ان 3 جملوں پر. 3 جملے. اس کے 3 سالہ حکومتی دور پر اللہ لعنت کرے. یزید کا 3 سالہ دور تھا نا حکومت کا. کہا صرف 3 جملے سمجھ لو یزید سمجھ میں آ جائے گا. اے مورخ سمجھا کیا 3 سالہ دور حکومت تھا. کہا اس کو پہلا حکومتی سال ملا تو اس نے رسول کے بیٹے حسین کو قتل کیا. یعنی پہلا اقتدار کا سال قتل فرزند رسول. دوسرا سال مسجد نبوی کی بربادی، یعنی شہر مدینہ کی بربادی. اور کیسی بربادی؟ قبلہ موجود ہے تاریخ میں واضح، ہر شیعہ سنی کتب میں یہ لکھا ہے. کیسی بربادی میں بتاتا ہوں کیسی بربادی. 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز معطل، آذان معطل. مسجد نبوی میں گدھے گھوڑے خچر باندھے گئے پاک جگہ پر. میں نے پہلے کہا تھا اللہ نے 2 جگہوں کو چنا ہے، ایک مسجد کو اور ایک امام بارگاہ کو عبادت کے لیے. اس نے گدھے گھوڑے خچر باندھے. وہ 3 دن تک نجس پیشاب مسجد نبوی میں کرتے رہے. اس کے بعد اس نے 3 دن تک مدینہ کی عورتوں کو اپنے لشکر پر جائز قرار دیا، جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے اگلے سال ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے والد کی جگہ خالی تھی.
والد کی جگہ خالی تھی. یہ دوسرا. تیسرا، بیت اللہ پر اس نے منجینک سے حملہ کیا، پتھراؤ کیا، آگ لگائی، جس کے نتیجے میں خلاف کعبہ چل گیا، جس کے نتیجے میں بیت اللہ کی عمارت شہید ہوئی. یہ 3 سالہ دور ہے. پہلا دور، پہلا سال قتل فرزند رسول، دوسرا سال مدینہ الرسول کی بربادی، تیسرا سال کعبۃ اللہ کی تاراجی. 3 سال حکومت کیسے ملے؟ 3 سالوں میں اس نے 3 بڑے کارنامے کیے. مسلمان تو یہ 3 کارنامے سمجھ لے، تجھے یزید سمجھ میں آ جائے گا. یہ 3 کارنامے ہیں جو یزید نے انجام دیے. مجھے جملہ کہنے دو یزید کو سمجھانے کے لیے کہ یزید ہے کون. جب کسی فاسق کو، جب کسی فاجر کو، جب کسی مشرک کو، جب کسی کافر کو، جب کسی حرام غذا کھانے والے کو، جب کسی رقص کی محفل میں پلنے والے کو، جب کسی گانا گانے والی کے بیٹے کو گانے کے ذریعے غذا ملے گی اور وہ اقتدار پر آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے سال میں محمد کے بیٹے کو قتل کرے گا، فرزند رسول کو قتل کرے گا. دوسرے سال میں محمد سے دور ہوگا، مسجد نبوی محمد سے دور ہوگا. تیسرے سال میں اللہ سے دور ہوگا. تیسرے سال میں اللہ سے دور ہوگا. تو جملہ کہنے دو، اگر اللہ والا بننا ہے تو پہلے محمد والا بننا ہوگا. محمد والا بننا ہے تو پہلے حسین والا بننا ہوگا. ہم شیعہ مجلس حسین میں آ کر تمہیں بتاتے ہیں ہم ہی حسین والے ہیں، ہم ہی محمد والے ہیں، ہم ہی اللہ والے ہیں. کیونکہ محمد حسین سے جدا نہیں، حسین محمد سے جدا نہیں، علی محمد سے جدا نہیں، محمد علی سے جدا نہیں. اسلام ان کے در پر پلتا رہا، وہ ان سے کیسے جدا ہوگا؟ جو ہے کیسے ان سے جدا ہوگا؟ حسین کو پہچانا نہیں لوگوں نے. حسین ہے کون؟ حسین کو لوگوں نے پہچانا نہیں. آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ بتاتا کہ ان کے آباء و اجداد کون ہیں. ابن الطلقاء ہے یہ، ابن الطلقاء. طلقاء جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ طلقاء طلیق کی جمع ہے. طلیق کہتے ہیں مفرد کو. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو لفظ طلاق تو سنا ہوگا آپ نے. مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد عورت کی مرضی جو چاہے کرے، اس سے آزاد ہے، یعنی طلاق یافتہ ہے. عربوں میں دستور تھا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی ایک لشکر جیت جاتا تھا اور ایک ہار جاتا تھا. جو لشکر جیت جاتا تھا وہ مردوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا، عورتوں کو کنیز، اور جو مال ہوتا تھا وہ مال غنیمت کے طور پر اپنے پاس رکھتے تھے. اب یہ کن کے بیٹے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں. یہ ابن طلقاء ہیں، طلاق یافتہ لوگوں کے بیٹے. کس کے طلاق یافتہ ہیں؟ جب فتح مکہ ہوئی ان لوگوں نے ڈر کے اسلام کو قبول کیا. صحابی 2 طرح کے تھے، یا انصار تھے یا مہاجرین تھے. انصار وہ تھے جو مدینے کے رہنے والے تھے. آخری جملہ فضائل کا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کردار ان کا شجر نسب ہے کیا. انصار وہ جو مدینے کے رہنے والے تھے جنہوں نے مہاجرین کو ویلکم کیا، مہاجرین کو جگہ دی. اور مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے مدینہ رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آتے، رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آتے. اس کے علاوہ کوئی صحابی نہیں. قبلہ اس کے علاوہ کوئی صحابی ہے تو مجھے بتائیں. یا وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں یا وہ ہیں جو انصار ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جب فتح مکہ ہوئی تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اس وقت محمد نے اپنی سچی زبان سے کہا تم طلقاء ہو. یہ اس قابل نہیں تھے کہ محمد انہیں اپنا غلام بناتا. تو کیسا مسلمان ہے، تو نے اپنا پیر بنا لیا.
نہ یہ انصار میں ہے نہ مہاجرین میں ہے، یہ صحابی نہیں، یہ اسلام کے طلاق یافتہ ہے، یہ محمد کے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ محمد کے چھوڑے ہوئے ہیں۔ جو محمد کا چھوڑا ہوا ہو اسلام اس سے نہیں لیتے، اسلام اس سے لیتے ہیں جسے محمد نے ہاتھوں پہ بلند کیا ہو، جسے محمد نے ہاتھوں پہ بلند کیا ہو، بتایا ہو۔ وہ جو کہتا ہے کہ میں نے ہاتھوں پہ محمد کو بلند کیا تھا وہ اور تھا، محمد جسے ہاتھوں پہ بلند کرے وہ اور ہے۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ میں نے ایک جملہ کہا نا کہ قرآن ان کے گھر پر نازل ہوا، اسی قرآن کو بچانے کے لیے، اسی اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں بھی اسی گھر نے دی۔ اگر کسی اور گھر نے دی ہوتی تو ہم مانتے کہ وہ بھی بافضیلت ہے۔ قرآن نازل بھی انہی کے گھر پہ ہوا، قرآن کو بچانے کے لیے قربانیاں بھی انہوں نے دی، اور کیسی قربانیاں دی۔ کبھی کبھی ذاکر پریشان ہو جاتا ہے کہ کس قربانی کو پڑھے کس قربانی کو نہ پڑھے۔ اگر حسین کے مرد مارے جاتے شاید ہم حوصلہ کر جاتے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ناروال میں ایک مومنہ کو پولیس پکڑ کے جا رہی تھی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم اسے جانتے نہیں ہیں۔ اگر وہ شیعہ نہ بھی ہوتی، کسی اور مذہب کی عورت ہوتی، پھر بھی ہمارا دل کڑتا کہ عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے اگر اس ریاست میں مسلمان عورتوں کے ساتھ ایسا ہو تو ایسا سلوک یزید کی حکومت میں ہوتا تھا، اسلام کی حکومت میں نہیں ہوتا تھا۔ رونا تو اس بات کا ہے کہ حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ پر ایسے ظلم ہوئے کہ تاریخ جب ان ظلموں کو لکھتی ہے تو روتی ہے، ذاکر جب ان ظلموں کو پڑھتا ہے تو روتا ہے، عزادار جب سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ کہا بابا، جب 11 محرم کو بابا کی لاش پہ آئی تو سکینہ نے ایک بیان کیا ہے، کہا بابا تو ذبح ہوتا رہا میں دیکھتی رہی، بابا تیرے بعد ہمارے خیمے جلے، بابا بھول جاؤں گی، بابا میرا دامن جلا بھول جاؤں گی، بابا میرے دور چھنے میں بھول جاؤں گی، بابا مجھے تماچے لگے میں بھول جاؤں گی، بابا وہ تیرا خشک گلا اور شیمر کا کند خنجر نہیں بھولوں گی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تیری ذاکرہ بن کر بتاؤں گی۔ میرے بابا کو پیاسا مارا گیا، آ گیا وہ وقت، سکینہ کو اونٹ پہ سوار کیا گیا، اونٹوں کو بھگایا گیا، اچانک حسین کے سر والا نیزہ ایک زمین پہ کر گیا، شیمر تازیانہ لے کر آیا، کہا حسین آگے کیوں نہیں چلتا، سید سجاد تیرا بابا آگے کیوں نہیں بڑھتا، بس اس نے سید سجاد کی کمر پر تاریخ کربلا رقم کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کا چہرہ بابا کے نیزے کی طرف گیا، جیسے بابا کے نیزے کی طرف گیا، کہا بابا سجاد میں ہمت نہیں ہے، تازیانے برداشت کرے۔ ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے ہونٹوں نے جنبش کی، کہا جانتے نہیں میری سکینہ گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ بس زینب نے اونٹ کو بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ سوال اجرکم اللہ، امام صادق فرماتے ہیں جب ہمارے جنگ کے مسائل پڑھے جائیں مومنوں بخل نہ کیا کرو، تم سے کہہ رہے ہیں مومنوں بخل نہ کیا کرو، اونچی آواز میں رویا کرو، دنیا کو پتا چلے ہمارے گھر میں جنازہ ہے۔
زینب نے ان کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. ہم مولا عباس کے مسائل پڑھتے ہیں نا تو خود مولا عباس کہتے ہیں میرے وہ مسائل پڑھا کرو جو میرے سب سے سخت مسائل ہیں. مولا کون سے مسائل؟ کون سے مسائل؟ یہ روایت مولا عباس سے بھی ہے, یہ روایت امام صادق سے بھی ہے, یہ روایت بی بی ام البنین سے بھی ہے, یہ روایت بی بی فاطمہ الزہرا سے بھی ہے. کون سے مسائل؟ کہ آنکھوں میں تیر کا لگنا, کہا بڑی مصیبت تھی لیکن یہ میری بڑی مصیبت نہیں. کہا پھر کون سی مصیبت؟ کیا بازوؤں کا قلم ہونا, کہا یہ بھی مصیبت تھی لیکن بڑی مصیبت نہیں تھی. کہا سینے میں تیر کا لگنا, کہا یہ بھی مصیبت تھی لیکن بڑی مصیبت نہیں تھی. میری سب سے بڑی مصیبت تھی کہ ہر سوار جب گھوڑے سے اترتا ہے تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. ہائے میرے بازو نہیں تھے. اجرکم اللہ. عباس تو گھڑ سوار ہے, عباس تو مرد ہے. تاریخ کہتی ہے تیرا قد بڑا ہے, گھوڑے کا قد چھوٹا ہے. ہائے زینب, ہائے زینب, زینب کے ہاتھ بندے ہیں, زینب گھڑ سوار نہیں ہے. زینب تو وہ ہے جسے گھر میں بھی چلنا نہیں آتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. گھوڑے کا قد چھوٹا ہوتا ہے, اونٹ کا قد بڑا ہوتا ہے. عباس مرد ہے, زینب عورت ہے. زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا, خود کو اونٹ سے گرایا. اب کیسے زینب گری میں نہیں پڑھتا, ہاتھ تو بندھے تھے. روایت کہتی ہے زینب منہ کے بل زمین پر گری. زینب نے دوڑنا شروع کیا, دوڑتی ہوئی ایک مقام پر آئی. کیا دیکھا, کوئی کالے برقعے والی عورت ہے, سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہے. زینب نے پوچھا اے بی بی تو کون ہے, عالم غربت میں ہم پر احسان کرنے والا. بی بی نے نقاب ہٹایا, کہا پہچان میں تیری ماں زہرا, مدینہ چھوڑ کر آ گئی. جب سے میرا حسین مارا گیا میں تیرے قافلے کے پیچھے ہوں. جو بچہ گرتا ہے میں اسے اپنی گود میں. ایک آخری جملہ سن. ملتان والے جانتے ہیں میں بی بی سکینہ اور علی اصغر کے مسائل میں بڑا حساس ہوں. ایک جملہ, جیسے بی بی زینب عالیہ نے سکینہ کو ہاتھوں پہ لیا, شمر دوڑتا ہوا آیا, کہا یہ بچی مجھے دے دو. کہا کیا کرو گے, اسے کس کے ساتھ بٹھاؤ گے؟ کہا اسے اکیلا بٹھاؤں گا. کہا اسے اکیلا بٹھا. کہا اگر میرے ساتھ نہیں بٹھاتے ماں رباب کے ساتھ بٹھا دو. رباب کے ساتھ نہیں, ام کلثوم کے ساتھ. کہا یہ بچی پیدل چلنا نہیں جانتی, اونٹ پہ بیٹھنا نہیں جانتی, یہ پھر گر جائے گی. یہ جملہ سمجھ لو, بہت رو گے. کہا یہ بچی پھر گر جائے گی. کہا اب ایسا انتظام کروں گا کہ یہ بچی گرے بھی نہیں. ایک شریر اونٹ کو بلوایا گیا, اکھر اونٹ کو بلوایا گیا جو اپنے اوپر کسی کو سواری نہیں کرنے دیتا. اونٹ کو بٹھا کر اس کی کوہان کے ساتھ سکینہ کو یتیم سمجھ کر, سکینہ کو بے وارث سمجھ کر رسیوں کے ساتھ باندھا گیا. اونٹ کا تازیانہ